كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً طالب علموں کے لیے خوش آمدید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع کیا۔ دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہے، ایک سرشاری کی کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی امید ہے کہ الحمدللہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں رمضان آنے والا ہے۔ رمضان جس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، جس کو شہر القرآن کہا گیا ہے، یہ مہینہ اس لیے مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پوری انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان تمام انسانوں کے لیے اپنی ایک ایسی کتاب نازل کی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ واقعی میں اگر ہم غور کریں، تصور کریں، سوچیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ قرآن نہ ہوتا تو واقعی میں سورج کی روشنی کے باوجود اندھیرا ہی ہوتا، اور ہم اندھیروں میں ظلمتوں کی تاریک گھٹاؤں اور راستوں میں بھٹک رہے ہوتے تھے۔ ہمیں اس قرآن نے روشنی عطا کی، ہمیں اس قرآن نے زندگی دی، ہمیں اس قرآن نے کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان، ایک اللہ پر یقین کی کیفیت سے روشناس کروایا۔ سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے جو پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے رحمتوں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے فرماتا ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب پر ایمان لاتے اور اس پر عمل کرتے تو زمین سے ان کے لیے رزق ابلتا اور آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ رہنمائی، ہدایت موجود ہے جو انسان کو ہر طرح کی خیر سے نوازتی ہے۔ یہ کتاب اپنے اندر خیر کثیر رکھتی ہے، یہ برکتوں والی کتاب ہے۔ جو اسے پڑھتے ہیں وہ خود بابرکت بن جاتے ہیں، جو اسے پڑھاتے ہیں وہ خود بابرکت بن جاتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہدایت اور روشنی کا سامان بن جاتے ہیں، جو اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو اسے دوسروں پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسی دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب ہے جس کی کوئی مثال آج تک دنیا میں نہ تھی نہ ہے۔ قرآن، واقعی میں القرآن حیاتی، قرآن ہی زندگی ہے، قرآن ہی میری زندگی ہے۔ اس قرآن ہی نے میری زندگی کو تبدیل کیا، یا قرآن ہی میری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ قرآن کے بغیر ہم تصور کریں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ واقعی میں یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے اس قرآن کو نازل کیا۔ میری عزیز بہنوں اور تمام وہ لوگ جو سننے والے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور کچھ سوالات ہم اپنے آپ سے کریں۔ یہ قرآن جو زندگی لاتی ہے، یہ قرآن جو زندگی دیتی ہے، یہ قرآن جو ہماری زندگی ہے، اصل میں اسی پر ہماری زندگی ڈیپینڈ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی۔ اس کتاب، اس قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے؟ کیا میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا آج پوری دنیا میں ہم نے اس قرآن کو صرف ہاتھوں پر اٹھانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، گھروں میں برکت پیدا کرنے کے لیے، شیلف میں رکھ دینے کے لیے، یا پھر
اس کو خوبصورت دزدان ریشم کے دزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دینے کے لیے استعمال کیا ہے، یا ہم اس قرآن سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن تو خود الحیات ہے، یہ قرآن تو زندگی لاتا ہے اور زندہ لوگوں کے لیے ہے، تو کیا ہم زندہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھاتے ہیں یا اٹھانا چاہتے ہیں؟ ایک بار پھر اس قرآن کی طرف رجوع کرنے کا موقع آ گیا ہے الحمدللہ۔ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دلوں کو تازگی بخش دیتے ہیں، ایک نئی روح پھونک دی جاتی ہے، ایک نئی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، مرے ہوئے یا مردہ دلوں میں ایک بہار سی آ جاتی ہے اور ایک زندگی کی کونپل پھوٹ پڑتی ہے اس قرآن کی وجہ سے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا یہ فیصلہ تھا اور کتنا بڑا یہ تمام انسانیت پر احسان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ شہر رمضان الذی، کہ وہ مہینہ ہے رمضان، انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ قرآن کیسے ہمیں حیاتی بخشتا ہے، کیسے ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، یہ قرآن کیسے ہمیں زندگی کے راستے پر گامزن کرتا ہے، یہ قرآن کی وجہ سے کس طرح ہم واقعی میں زندہ کہلانے کے قابل ہو سکتے ہیں، آئیے ہم وہی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس رمضان میں جو سیریز کا آغاز کیا ہے، یہ روزانہ 1 گھنٹے پر مشتمل ہوگی۔ ہم روزانہ ہر جز سے ایک ایسی آیت یا قرآن سے کوئی ایک ایسی آیت چوز کریں گے جو ہمیں ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں مدد دے سکے، جو روزمرہ کے معاملات میں ہماری رہنمائی کر سکے کہ ہمیں ڈیلنگ کیسی کرنی ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ قرآن پڑھ کر میری اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے یا آنا چاہیے تھی، اور اگر نہیں آئی ہے تو اب اس کو لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن صرف اور صرف پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ بھی ایک مقصد ہے کہ پڑھ کر ثواب بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنی بابرکت ہے کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے تو اس پر بھی آپ کو اجر ہے، لیکن آپ اس پر جب عمل کریں گے اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ قرآن تھا، یہ قرآن وہ کتاب تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو بدل دیا۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں جینے والے لوگ تھے جہاں پر بات بات پر تلواریں نکل جایا کرتی تھی، دن رات لڑائی جھگڑا، جاہلی عصبیت، رسم و رواج کی پابندیاں، رسم و رواج کی بیڑیاں، ایک ایسے جاہلی معاشرے کے زنجیروں میں وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے کہ جس سے آزادی ان کو ناممکن سی نظر آتی تھی اور زندگیاں دم توڑ رہی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر یہ کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب یہ کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو صحابہ کی زندگیوں میں ایک نئی روح پھونک دی گئی، گویا کہ وہ دوبارہ جی اٹھے ہوں اس قرآن کی روشنی میں، اس قرآن کی رہنمائی میں۔ تو اس قرآن سے آج ہمیں بھی دوبارہ زندگی حاصل کرنی ہے۔ آج ہم جو روایتی مسلمان ہیں، آج ہم جو رواجی مسلمان ہیں، آج ہم جو رسم و رواج کی بیڑیاں اپنے گلوں اور پیروں میں توق کی طرح یا بیڑیوں کی طرح پہنے ہوئے ہیں، یہ قرآن دراصل ان تمام رسم و رواج کی پابندیوں سے، ان بیڑیوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے الحمدللہ۔ یعنی ہم کو ایک رواجی مسلمان بن کر نہیں رہنا ہے، بلکہ ہم کو ایک باعمل مسلمان بن کے رہنا ہے، اور باعمل مسلمان ہم اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں، اس قرآن کو اپنی ذات پر اور پورے معاشرے پر امپلیمنٹ کرنے والے بنیں۔ تو قرآن حیات ہے، قرآن ہی میری زندگی ہے، قرآن کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ یہ واحد آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ موجود ہے۔ ہر دور میں انبیاء آتے رہے اور ان کے کچھ معجزات رہے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نئی کتاب نہیں نازل ہونے والی، اور ہم نہیں چاہتے کوئی معجزات رونما ہوں گے یا اس کا صدور ہوگا، لیکن قرآن زندہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھ دی ہے، جو کوئی بھی اسے حاصل کرے گا اس کی پوری زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ الحمدللہ یہ وہ کتاب ہے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کتاب سے اپنی زندگیوں میں وہ برکت حاصل کریں، وہ خیر کثیر حاصل کریں؟ تو اس کے لیے پھر ہم کو اس قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اس قرآن کو اپنی زندگی بنانی ہوگی، تاکہ ہم آخرت کی جو ابد الآباد والی زندگی ہے
اس کو ہم صحیح طریقے سے جی سکیں اور اس کو ہم اپنا سکیں۔ تو آئیے قرآن کی یہ والی آیت ہم دیکھتے ہیں جو سورہ انعام کی 122 آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص بھلا جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور وہ چلتا رہا، یا اس نے اپنایا اس راستے کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی طرح اس کے لیے نازل کیا، اور وہ لوگوں میں اس کی روشنی کو لے کر چلتا ہے، تو کیا بھلا وہ ان کے جیسے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں چل رہے ہیں، یا جو تاریکیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ اسی طرح کافروں کے جو اعمال ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بنا کر پیش کیے ہیں جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو مردہ تھا، میتن فاحییناہ، بس ہم نے اس کو زندگی دی، یعنی ہم نے اس کو یہ وحی کے ذریعے تعلیمات دی، اس قرآن کو نازل کیا جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے، تو اس کی زندگی پھر بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں چل رہا ہے، جو اندھیروں میں اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، خود بھی بھٹکتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ دراصل زندہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کب کھلتا ہے؟ کہ جب لڑکی رخصت ہوتی ہے تو اس کو گزروانے کے لیے سر پر رکھا جاتا ہے، کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جہیز میں ریشمی دستانوں میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے، یا جب نیا گھر بنتا ہے تو اس گھر میں برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے پڑھا جاتا ہے، یا پہلے قرآن بھجوا دیا جاتا ہے، یا جب دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں اپنی طرف سے قسم کھاتے ہیں کہ میں سچا ہوں یا میں جھوٹا ہوں، اس کے لیے قرآن کو ہاتھوں اور سروں پر اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن اس لیے نہیں آیا، یہ تو دلوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے، یہ تو دلوں کو جلا بخشنے کے لیے آیا ہے، یہ دلوں کو نور اور ایمان، دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی نور ہے یہ ایمان دراصل، جو انسان کے دل میں جاگزی ہوتا ہے، جو اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے، جو اس کے اندر مزید یقین کو پختہ کرتا ہے۔ یہ ایمان کیسے ہمارا بڑھے گا؟ یہ ایمان تلاوت قرآن ہی سے بڑھے گا، یہ ایمان قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے بڑھے گا۔ جو ہمارے دلوں کو یقین کی کیفیت حاصل ہوگی وہ اس قرآن سے ہوگی، نہ کہ کسی اور چیز سے۔ تو یہ قرآن ہی کی روشنی میں تو ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آج جو واحد معجزہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے دنیا میں وہ قرآن ہے، اور اسی قرآن کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے زندگیاں گزاری۔ تو رسول اکرم کی دی گئی ہدایت کے مطابق جن پر یہ قرآن نازل ہوا، اسی کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور وہی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہی زندگی اصل میں ہماری آخرت والی زندگی کو کامیاب کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہی شخص زندہ ہے جس کے سامنے وحی کی روشنی آئی اور اس نے اس کی پیروی کی، اور اسی کو وہ اپنے لیے روشنی بنا لیتا ہے۔ اور جو شخص قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو مردہ ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے لیے، اس کے نزول کے لیے جو وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ لفظ۔ عربی زبان کی خاص خصوصیت ہے کہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو قرآن کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی، وحی کے ذریعے سے اس کتاب کو۔ اور وحی کا اگر آپ روٹ دیکھیں گے تو یہ بھی ہا یا ہی ہے۔ یہ وہ وحی ہے جو مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے، کفر، جہالت اور گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے راستے پر لے آتی ہے، رواجی دین سے نکال کر صحیح زندگی کی طرف لے آتی ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، جاہلی عصبیت جن کا خاصہ تھی، وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر حیران طبیعت ہوتی ہے کہ اس قرآن نے ان کو ایسے بدل دیا
اس قرآن نے ان کو اس طرح سے عاجز بندہ بنا دیا، انہوں نے ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا جو قرآن جس سے منع کرتا تھا، یا قرآن جس چیز کی ہدایت دیتا تھا انہوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا۔ تو کیا آج قرآن کے ساتھ ہمارا بھی یہی رویہ ہے کہ میں اس قرآن کو واقعی اپنی زندگی سمجھتی ہوں؟ یہی باتوں پر، یہی سوالوں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم سوالات اپنے آپ سے نہیں کریں گے ہمیں جواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ اس قرآن کے نزول کو، اس وحی کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ بارش کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جب بارش مردہ زمین پر پڑتی ہے تو کیسے وہ زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے کبھی لہلہاتے ہوئے کھیت کھلیان دیکھے ہوں گے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں راستے سے تو تمام راستہ ان کھیتوں پر، باغوں اور جو فارم ہوتے ہیں اس پر نظر پڑتی ہے، کیسے ہرے بھرے درخت لہلہاتے ہیں۔ ایک زمین جو سوکھ کر بالکل مردہ ہو چکی تھی اور اس میں کریکس پڑ چکے تھے، دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے بنجر زمین یا مردہ زمین جس پر بہت سالوں سے بارش نہ ہوئی ہو؟ کیسی وہ بدنما سی ہو جاتی ہے، کیسی وہ تڑف جاتی ہے اپنی جگہ سے، کریکس آ جاتے ہیں اس میں۔ لیکن وہی اتنی کریک ہوئی ہوئی زمین، اتنی دراڑیں پڑی ہوئی زمین، جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برساتا ہے تو وہی مردہ زمین جی اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، اور اسی مردہ زمین سے اندر سے کونپل نکلتی ہے اور پھر ہرے بھرے درخت لہلہانے لگتے ہیں۔ کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے۔ تو جس طرح مردہ زمین بارش کی وجہ سے لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح وحی الہی کی بارش مردہ دلوں پر پڑتی ہے اور اسے زندگی بخشتی ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مردہ دلوں کو زندگی ملے تو ہمیں وحی کی بارش سے اسے تازگی دینی ہوگی، وحی کی بارش سے اسے فرحت بخشنی ہوگی۔ جتنا ہمارا تلاوت قرآن یا جتنا ہمارا قرآن کو دیا گیا ٹائم زیادہ ہوگا، اتنا ہی ہماری زندگی میں رونقیں، بہاریں اور خیر کثیر آتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن ہی زندگی ہے۔ اصل میں یہ قرآن ہی ہمیں زندگی بخشتا ہے، یہ قرآن ہی ہمیں زندگی کی طرف لے آتا ہے۔ تو اس قرآن کو ہمیں اپنا رہنما بنانا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزانہ ہماری قرآن کی تلاوت کتنی ہے۔ کیا ہماری قرآن کی تلاوت ایسی ہے جو ہمارے لیے کافی ہو جائے کل آخرت کے دن کے لیے؟ کیا ہماری قرآن کی تلاوت ایسی ہے جو ہمیں ایک طرح سے ہمارے غذا کا کام کر رہی ہو؟ جتنی فوڈ کی ضرورت ہمیں دن رات کے لیے ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، اتنی ہی غذا کی، یعنی روحانی غذا کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھائیں تاکہ زندگی مزید ہماری بہتر سے بہتر ہو۔ جتنا قرآن ہماری زندگی میں ہوگا، ہماری زندگی اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی بیماریوں سے پاک ہوگی، اتنی ہی خوشیاں ہماری زندگی میں ہوں گی، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی ایسی پرسکون اور مطمئن ہو گئی تھی۔ تو یہ قرآن دراصل تبدیلی لاتا ہے۔ یہ قرآن، جتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس قرآن کے ساتھ ہوتی جائے گی، ویسے ویسے آپ کے نظریات، آپ کی سوچ، آپ کا نقطۂ نظر، آپ کے دوست، آپ کا حلقہ احباب، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ چیز، یعنی قرآن سے تعلق، قرآن سے مضبوطی آپ کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا سکھا دے گی۔ آپ فضول کاموں میں وقت نہیں گزاریں گے۔ ہمارا ویژن بدل جائے گا۔ ہم ایک بے مقصد زندگی سے بامقصد زندگی کی طرف آ جائیں گے۔ ہمیں زندگی کا جو مقصد بتایا گیا ہے، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے رب نے ہمیں جس مقصد کے تحت زندگی دے کر بھیجا ہے، وہ مقصد ہماری زندگی میں واضح ہو جائے گا۔ ہم سوسائٹی کے لیے ایک ایسے فرد بن جائیں گے جو دوسروں کو بھی زندگی دینے والے بنتے ہیں، جو دوسروں کی بھی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، جو دوسروں کو بھی اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی زندگی گزارنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ قرآن ہمیں خود ہی سنورنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی سنوارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں خیر دینے والا بناتی ہے، کہ جو خیر میں نے حاصل کیا ہے وہ خیر میں دوسروں کو بھی دینے والی بنوں۔ جب تک آپ قرآن سے جڑیں گے نہیں، جب تک آپ اس قرآن سے اپنا ناطہ مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے، آپ دوسروں کو بھی کچھ دینے والے نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھیں جیسے جو جڑ ہوتی ہے درخت کی، جتنی درخت کی جڑ مضبوط ہوگی، جو اس کی روٹس ہوں گی،
کسی ٹری کی جتنی وہ زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہوں گی، مضبوط ہوگی، اتنا ہی وہ درخت اپنے اس پر کھڑا رہے گا، تنے پر کھڑا رہے گا۔ تو اسی طرح سے ہمارا خود کا تعلق قرآن سے جب مضبوط ہوگا تو یہ قرآن ہمیں زندگی دے گا، اور یہ زندگی ہم دوسروں کو دینے والے بنیں گے۔ درخت کیا کرتا ہے؟ وہ پھل دیتا ہے، وہ سایہ فراہم کرتا ہے ہمیں۔ دیکھیں ہر چیز زمین سے گرو ہوتی ہے، جو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، جو فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، سب زمین سے گرو ہوتی ہیں۔ تو یہ درخت انسانوں کو کتنے فائدے دے رہا ہے، اور یہ اسی مردہ زمین سے نکلا ہے جو مر چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بارش برسائی تو وہ زندہ ہو اٹھی زمین، اور اس سے کتنے فائدے والی چیزیں نکل کر آئیں زمین سے۔ تو ایسے ہی جب یہ ہم مردہ دلوں پر اس قرآن اور اس وحی کی بارش برستی ہے، جب اس پھوار سے ہمارے دل سیراب ہوتے ہیں اس وحی کی بارش سے، تو ہم ایسے ہی لوگوں کے لیے خیر کثیر دینے والے بن جاتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی زندگی دینے والے بن جاتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہم سایہ دار درخت کی طرح مددگار ثابت ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہم اسی طرح سے ان کو زندگی دینے والے بنتے ہیں، ان کو زندگی کا اصل مقصد سمجھانے والے بنتے ہیں، کہ ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں کہ اصل تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ، اپنے اس رب کی اطاعت کرو، اپنے اس رب کی بات مانو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور یہی اصل زندگی ہے اصل میں۔ تو یہ قرآن ہمیں ایک ویژن دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، بامقصد زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، ہمیں سبق سکھاتا ہے، اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھ کر سناتے جا رہے تھے، تو کیسے رسول اللہ کے ارد گرد لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ایمان والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر اثر انداز ہونا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ایسے لوگوں پر اثر انداز ہونا ہے کہ وہ اہل القرآن بن جائیں۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ اہل القرآن کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اہل الخاصہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بتائیے کیا میں اور آپ ہم اہل القرآن ہیں؟ یہ اہل القرآن بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس رمضان سے ہمیں یہی مقصد حاصل کرنا ہے۔ اس والے رمضان میں ہم ضرور یہ دل میں مصمم ارادہ کریں، یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اس قرآن سے کچھ ڈفرینٹ ٹائپ سے فائدہ اٹھائیں گے، اس قرآن کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اور پھر ہماری پوری زندگی اسی قرآن کے اور حدیث کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ تو ہمیں ایک دنیا کو بھی ایک سبق دینا ہے، دنیا کو بھی ایک ویژن دینا ہے، ان کو مقصد بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہمیں پیدا کیا، اور اپنی خود کی زندگیوں کو بھی اس قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تبھی ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہی تبھی ہم اس قرآن کو اپنے لیے زندگی ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ لفظ استعمال فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں وحی کا لفظ چوز کیا؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی تشبیہ دی ہے، بارش کو جو تشبیہ دی ہے وحی سے تشبیہ دی ہے، اور وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا اس کی مثال بارش کی جیسی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف اور نرم ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے، اچھی طرح جذب کر لیتی ہے، ایبزارب کر لیتی ہے، اور بہت سارا سبزہ اگاتی ہے۔ پھر دوسری مثال آپ نے دی، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک دیتی ہے، اور اس سے اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی جو جذب تو نہیں کرتی پانی اپنے اندر، ایبزارب نہیں کرتی ہے اپنے اندر پانی، لیکن وہ پانی کو روک کے رکھتی ہے تاکہ جو دوسرے لوگ وہاں سے گزرنے والے ہوں وہ اس سے سیراب ہو جائیں اور پانی پی لیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری مثال ہوئی۔ اور تیسری مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ اور کچھ زمین یعنی بعض خطوں پر زمین کے ایسا ہوتا ہے کہ پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں، یعنی اس سے پانی بہہ جاتا ہے چٹان پر، جیسے پانی ٹکتا نہیں ہے۔ تب یہ تین مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور بارش سے ہی دی ہے۔ اور یہاں رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا سب سے شروع میں کہ جس علم و ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور آپ کو کیا علم و ہدایت دی گئی تھی؟ یہ وحی، یہ قرآن، یعنی قرآن کی جن تعلیمات کے ساتھ جو وحی مجھ پر نازل ہو رہی ہے، رسول اکرم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی مثال ایسی ہے۔ تو رسول اکرم کو کیا علم و ہدایت دی گئی تھی؟ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں، اور وحی حی سے ہے، زندگی،
اور اسی لیے بارش بھی کیا کرتی ہے؟ زندگی دیتی ہے، وہ سبزہ اگاتی ہے، دوسروں کے لیے زندگی کو آگے بڑھانے کا سامان مہیا کرتی ہے بارش، جس کی وجہ سے سبزہ اور چارہ پیدا ہوتا ہے، انسان اور جانور ہر کوئی اپنی غذا اسی زمین سے حاصل کرتا ہے، اور یہ بارش برسنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ یہ وحی الہی یہی زندگی ہے اصل میں، جو ہمیں زندگی فراہم کرتی ہے، جو ہمیں اصل زندگی دیتی ہے، جو ہمیں زندگی کا مقصد سکھاتی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی زمین بننا چاہیں گے۔ 3 قسم کی زمینیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس وحی کو جو کہ بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اس وحی کی یعنی تلاوت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اب آپ کا دل نرم ہے اور آپ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، آپ کا دل یعنی اس بات پر سکون محسوس کرتا ہے، شرح صدر آپ کو ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اس بارش کو، اس وحی کو لیتے ہیں اپنے دل پر، اور اس قرآن پر آپ خوب اچھی طرح سے غور و فکر کرتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس پر خود عمل کرتے ہیں، اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اس پہلی مثال ہے کہ جب یہ زمین پر بارش برستی ہے تو وہ صاف اور جذب کرنے والی زمین ہوتی ہے، جو اچھی طرح پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے خوب سبزہ اور غلہ اگتا ہے۔ تو کیا آپ وہ زمین بننا چاہیں گے؟ کیا آپ اپنے دل کو ایسا بنانا چاہیں گے جس پر وحی الہی کی بارش برسے، یعنی وحی کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت ہو جس کے سامنے؟ تو آپ اس قرآن کو ایسے ایبزارب کرنے والے بنے، ایسے جذب کرنے والے بنے، یعنی اس قرآن پر ایمان سب سے پہلے، اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس قرآن پر عمل کرنا، اور اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا۔ ان تمام حقوق کو جب آپ ادا کریں گے تو آپ یہی پہلی والی زمین بنیں گے۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھانے والے بنتے ہیں، جو خود بھی خیر کثیر حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی خیر کثیر دینے والے بنتے ہیں۔ وہ تھوڑ دلے نہیں ہوتے، وہ چھوٹے دل والے نہیں ہوتے، وہ تنگ دل نہیں ہوتے، تنگ نظر نہیں ہوتے کہ جو خیر میں نے حاصل کی میں بھلا دوسروں کو کیسے دوں۔ وہ خیر کو چھپا چھپا کر نہیں رکھتے، بلکہ جو خیر انہوں نے حاصل کی ہے وہ دوسروں کو پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تو کیا آپ پہلے نمبر والی زمین بننا چاہیں گے؟ دوسری نمبر کی جو مثال دی گئی ہے کہ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے لیکن وہ پانی کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ سخت زمین ہے لیکن پانی کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا، جیسے حوض میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی بھرا پڑا ہوتا ہے، پونڈز جو ہوتے ہیں۔ تو دوسری زمین، یہ دوسرے دل کی جو مثال دی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سے بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی وہ قرآن کے کوئی عالم، مفسر، مفکر، فقیہ نہیں بنتے، بلکہ وہ قرآن سے خود فائدہ اٹھانے والے بنتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دے دیتے ہیں۔ لیکن جن کو وہ تعلیم دیتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں، جو اس قرآن سے بہت خیر پھیلاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو وہ ہے جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، خود مفکر، فقیہ، مفسر یا بڑے عالم بنتے ہیں۔ اور یہاں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے عالم بنے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی اس طرح سے سوچیں، بلکہ یہ کہ قرآن سے خود بہت زیادہ فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے دوسروں کو بھی سکھا دیں۔ اور دوسری مثال وہ ہے کہ جو پانی تو روک لیتی ہے زمین لیکن خود اپنے اندر جذب نہیں کرتی، تو وہ اتنے ڈیپ نالجیبل نہیں ہوتے، وہ نالج حاصل کرتے ہیں، قرآن کی وحی کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کو وہ روشناس کرواتے ہیں، لیکن دوسروں کو جب وہ تعلیم دیتے ہیں تو ان سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ان سے زیادہ بڑے بن جاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے عالم دین بن جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہم نے دنیا میں دیکھے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو روزمرہ ہوتا رہتا ہے کہ بعض اوقات جن اسٹوڈنٹس کو ہم پڑھاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ فقیہ، ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ، ہم سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے دعویٰ کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری زمین کی مثال ہے۔ اور تیسری مثال وہ ہے کہ بعض زمین ایسی ہوتی ہے جو سخت چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے، یہ چٹان کی طرح ہوتی ہے، نہ پانی کو جذب کرتی ہیں اور نہ ہی پانی کو سمیٹ کر رکھتی ہیں، سٹور کرتی ہیں، بلکہ اس پر سے پانی سیدھا بہہ جاتا ہے، چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہیں، چٹان کی طرح۔
تو کیا اللہ نہ کرے، کیونکہ آج ہم میں سے اکثر لوگ 90% لوگوں کا یہی حال ہے کہ جو قرآن پڑھ کر صرف گزر جاتے ہیں، جو صرف تلاوت کو برکت کے لیے پڑھ لیتے کہ ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو دوستوں تک پہنچانے کی ان کو فکر ہے۔ آج میجورٹی کا، آج ہماری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ہم دیکھا جائے تو بے مقصد زندگی جی رہے ہیں، ہماری زندگی کا یعنی لائف کا کوئی مقصد، کوئی پرپس نہیں ہے، بے مقصد زندگی، جیسے غیر مسلم جی رہے ہیں نا، بس ویسے ہی ہم بھی جیتے چلے جا رہے ہیں۔ یا تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا لیا ہے، علم سے نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے، نہ علم کے حصول سے دلچسپی ہے، نہ علم کو حاصل کر کے دوستوں تک پہنچانے سے ہم کو دلچسپی ہے۔ اکثریت کا آج ہمارا یہی حال ہے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وحی الہی دراصل زندگی لاتی ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور اسے ابدی حیات کی طرف لے جاتی ہے، یعنی جو آخرت کی ہمیشہ کے عبدالآباد والی زندگی ہے اس کی طرف لے جاتی ہے قرآن کی تعلیمات۔ وحی الہی کے بغیر ہماری زندگی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو تو مردہ دل کہا گیا ہے یا مردہ کہا گیا ہے۔ تو آپ سوچیے کہ کیا ہم مردہ بننا چاہیں گے؟ اللہ نہ کرے۔ کیا ہم بے مقصد زندگی گزاریں؟ تو یہ قرآن جن کے پاس ہوتا ہے، جو اہل القرآن ہوتے ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، میں اور آپ اہل کتاب ہیں، ہمیں قرآن عطا کیا گیا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو کیا اس قرآن سے ہم وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا پورا سال گزر جاتا ہے، آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ پورا سال قرآن کو چھوتے تک نہیں ہیں، نہ پڑھنا اور نہ عمل کرنا۔ جب پڑھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے، جب معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہمارے بزرگ ہیں جو ایسے گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، جن کی وفات تک ہو گئی، جنہوں نے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کتنے دکھ کی بات ہے، آپ سوچیں کیا ہم جو ہماری کو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے 40 سال 50 سال 60 سال زندگی، اس 60 سال کے عرصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ کیسے ہو سکتا ہے بھلائی؟ تو وہ شخص جو قرآن کو نہیں پڑھتا، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، ایسا شخص مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ اتنی خوبصورت آیت ہے یہ، اتنی بہترین بات اس میں کہی گئی ہے کہ جس نے نیک عمل کیا جبکہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو ہم اسے فلنحیینہ، ہم اسے حیاتی دیں گے، ہم اسے زندگی دیں گے، ہم اسے زندہ رکھیں گے۔ کیسی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، یعنی اس کی پوری زندگی پھر صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے گی، اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے گی، اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے گزرے گی۔ اس کی زندگی میں کہیں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ لوگوں کی بات مانتا ہوا چلے، وہ رواجی مسلمان ہوں، وہ رسم و رواج والا مسلمان ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو لوگوں کے حساب سے چلنا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن من عمل صالحا، عمل صالحا کیسے کریں گے؟ قرآن پڑھ کر ہی تو عمل صالح کریں گے نا۔ قرآن ہی تو ہمیں بتاتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے۔ تو جو عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میں ہوں، ہم عورتیں کہتے ہیں نا کہ اچھا ہمارے لیے قرآن میں کیا ہے، سب کچھ تو ہمارے لیے قرآن میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے، جو قرآن کو اپنی حیات بنا لیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی تو میری زندگی ہے، یہ قرآن ہی تو میری لائف ہے، یہ قرآن ہی تو مجھے زندگی کا مقصد بتاتی ہے، یہ قرآن مجھے صحیح جینا سکھاتی ہے، یہ قرآن مجھے ایک ویو، ایک نظریہ پیش کرتی ہے۔ تو جو مرد ہو یا عورت لیکن ہو وہ مومن جو ایمان لے آئے، فلنحیینہ، ہم اسے حیاتی دیں گے، ہم اسے زندگی دیں گے۔ کیسی؟ حیاتاً طیبہ، سبحان اللہ، پاکیزہ زندگی۔ اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ ہماری زندگی میں پھر لہو و لعب نہیں ہوں گے، فضولیات نہیں ہوں گی ہماری زندگی میں، بے مقصد نہیں ہوگی ہماری زندگی، بس خود کھانے کے لیے جیو یا جینے کے لیے کھاؤ، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اس قرآن کو ہمیں کیسے لینا پڑے گا؟ اس کو ہمیں اپنے دل پر لینا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ صرف زندگی ہی پاکیزہ نہیں گزروائیں گے، بلکہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم البتہ ضرور ان کو بدلہ دیں گے۔ تاکید کا لام ہے یہاں پر، ان کا اجر ہم ان کو بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی بہترین اجر سے اللہ تعالیٰ نوازے گا جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں۔ تو بدلہ کس کا ملے گا؟ ہمارے عمل کا۔
اور یہ عمل کہاں سے آئے گا؟ یہ قرآن پڑھنے سے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الحی القیوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکلات آتی تھی تو آپ الحی القیوم برحمتی کا استغیث پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ الحی القیوم کے ساتھ آیا ہے، الحی القیوم، یعنی جو اللہ تعالیٰ خود زندگی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے الحی، جو اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے سبحان اللہ، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے استعمال کیا، یعنی جو قرآن کا نزول ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ وحی کا لفظ استعمال ہے، تو وحی بھی اسی سے ہے، اور الحیات زندگی یہ بھی اسی سے ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے تینوں چیزوں میں کنیکشن ہے، کس طرح سے تینوں چیزوں میں تعلق ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی روٹ سے نکلا ہے۔ تو یہ قرآن الحیات، یہ قرآن زندگی ہے، یہ قرآن جس ذریعے سے نازل کیا گیا وہی وہ زندگی ہے، اصل میں یہ وہی ہمیں زندگی کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ تو ہم زندہ اسی وقت کہلائیں گے جب ہم اس قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ورنہ مردہ کہلائیں گے۔ تو یہ قرآن ہمیں زندگی دیتا ہے، تو قرآن پر چلنے والی زندگی وہی اصل زندگی ہے۔ یہ زندگی اطمینان قلب پیدا کرتی ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر سکون پیدا کرتی ہے، ہمارے نفس کو سکون بخشتی ہے۔ ان کاموں سے دل اور نفس دور رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے یہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے، اور یہ ہم اس لیے نہیں شروع کر رہے ہیں کہ ہم صرف تلاوت کر کے بیٹھ جائیں، خوب کثرت سے ہم تلاوت بھی کریں، اس پر غور و فکر بھی ہم کرتے رہیں، اور آج ہی سے جب سے ہم قرآن پڑھنا شروع کریں اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کا کسی دل میں خیال تک نہ گزرا ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی وہ جنتوں والی نعمتیں ایسی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جنت تو ایسی ہے کہ کوئی انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، سبحان اللہ۔ سوچئے کیسی ہوگی وہ جنت، اور کیسی ہوگی وہ ہمیشہ کی زندگی، کیسی ہوگی وہ ابد الآباد والی زندگی۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمیں ندا آئے کہ اے میرے بندو میری جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اس کے لیے اس قرآن کو ہمیں اپنا رہنما بنانا ہوگا۔ یہ قرآن ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، یہ قرآن ہمیں جہالت کفر کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ جو شخص قرآن کی تعلیم سے ناآشنا رہتا ہے، یعنی ناواقف رہتا ہے، پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی زندگی شیطان کے راستے پر پھر گزرتی چلی جاتی ہے، وہ ہدایت کی روشنی سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، توہم پرستی، تعصبات، رسم و رواج میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ آج آپ بتائیے، آج ہم اکثر مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم اکثر قرآن کی ہدایت سے محروم ہیں، ہم جانتے نہیں قرآن میں کیا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے بہت سارے انسان گناہوں میں مبتلا، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، اور اس گناہ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس گناہوں کا انجام کیا ہے۔ پھر ایسا شخص اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، اور پھر وہ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، بس یہاں سے نہ داخل ہو، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو وہاں سے نہ جاؤ، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، شادی ہو رہی ہے تو بیوہ عورت کا سایہ نہ پڑنے دو، پتہ نہیں واللہ عالم کیا کیا چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ پھر تعصبات کے کھینچا تانی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، جلن، حسد، یہ تعصبات میں لوگ پڑ جاتے ہیں، یا خاندان اور فرقہ واریت میں، یعنی ہمارا خاندان بڑا، آپ کا چھوٹا۔ آج کل رشتے ہو رہے ہیں تو مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے، بار بار یہی پوچھتے کہ آپ کا سرنیم کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کرتے وقت ایسے ہی پوچھا تھا؟ تو قرآن اگر ہم پڑھیں گے نا، کبھی بھی نہیں پوچھیں گے اس طرح سے سوالات۔ نیک ہو، صالح ہو، یہ نہیں چاہیے ہم کو۔ آج ہم کو خاندان ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ تو یہی تو قرآن سے دوری ہی کا تو نتیجہ ہے یہ۔ پھر رسم و رواج، ہاں یہ رسم و رواج اللہ رحم فرمائے، اسی رسم و رواج کے چکر میں اس قدر ہم گرفتار ہیں آج کہ ہم اس سے نکلنا چاہیں تو بھی نہیں نکل سکتے، ایسی بیڑیوں میں ہم جکڑے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ قرآن ہمیں ان تمام چیزوں سے نکالتا ہے۔ آج ہم رواجی مسلمان بن گئے ہیں،
جب قرآن سے ہٹ کر ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ایسا مسلمان رواجی نام کا مسلمان بن کر رہ جاتا ہے. وہ پھر معاملات کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا. جب ہم قرآن کو اپنا رہنما نہیں بناتے ہیں، اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معاملات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ذہن اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. اسی لیے قرآن پر عمل کرنے والے کو زندہ انسان سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جو قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے اسے مردہ قرار دیا گیا ہے. تو روزانہ میرا اور آپ کا کتنا حصہ ہے اس قرآن کے لیے ہماری زندگی میں؟ ہمارے اوقات میں سے کتنا وقت ہم اس قرآن کے لیے لگاتے ہیں؟ اس کی تلاوت میں، اس پر غور و فکر کرنے میں، اس کی تلاوت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں، نہیں خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے. تو یہ قرآن تو وہ برکت والی کتاب ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، اسے گناہوں سے دور رکھتی ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ کتاب ہے. اتنی اچھی کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے دنیا میں. ایک بزرگ کہا کرتے تھے، ہمیشہ اسکالر تھے وہ کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو، وہ مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ اس قرآن کا ٹاپک کیا ہے، اس قرآن کا موضوع کیا ہے، اس میں کس سے مخاطب ہوا گیا ہے؟ ہم انسانوں سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. تو وہ اسکالر کہا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے واقعی میں. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ ہاف تقسیم کر لیا ہے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے نا. اور تصور کریں کہ یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں الحمدللہ. چونکہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ معجزہ ہے. آپ سوچیں اتنا بڑا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب سے کتنا نزدیک ہوتے ہیں. ہم اس کا قرب محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے. ہمارا رب ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہے. تو کون ہے بندے جو سننا چاہیں گے، اس کی ہدایت کو لینا چاہیں گے؟ تو یہی وہ کتاب ہے جو انسان کے ایمان اور تقوی میں اضافہ کرتی ہے، جو اسے زندگی بخشتی ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو دلوں اور بدن کے امراض کے لیے شفا ہے. آپ اسے اٹھائیں تو صحیح، آپ اسے پڑھیں تو صحیح، اس یقین کے ساتھ، یقین جانیے آپ ہر قسم کے مرض سے پاک ہو جائیں گے. آپ کے دل کو ایسا اطمینان، ایسا سرور، ایسی آپ کی کیفیت ہو جائے گی کہ آپ کو وہ بیان کرنا مشکل ہوگا. یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی حیات ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا اور آخرت میں بلند مقام پاتے ہیں. سبحان اللہ، صحابہ کرام کیسے اونچے درجات ان کے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر تمہاری طرف دیکھیں گے. تو جو طالب علم تمہارے پاس آئیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہیں خوشخبری سنانا، انہیں اہلاً و سہلاً کہنا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو جب عراق بھیجا تھا قرآن کی تعلیم کے لیے، کہا جاتا ہے بیک وقت ان کی مجلس میں 3000 اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، کہ ایک جمع غفیر ہوتا تھا اور لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے ٹیچر کو. اور عبداللہ بن مسعود تو خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ہائٹ کم تھی اور رنگ بھی ان کا کم تھا. پہلے کے لوگ، مکہ والے لوگ، ان کو کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت ان کی نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کو بہت زیادہ بے عزت کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں قرآن نے ان کو کیسی عزت دی کہ کہا جاتا ہے کہ 3,000 اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم ان کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ گردنیں پلٹا کر اور اٹھا کر تمہیں دیکھیں گے. اور واقعی میں وہ وقت آیا کہ صحابہ کرام اس قدر لوگوں کے ہر دل عزیز بن گئے تھے کہ ایک نظر وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے ہم ان آنکھوں کو تو دیکھ لیں، یا جن لوگوں نے خود رسول اللہ سے تربیت پائی ہے ہم ان سے تربیت حاصل کر لیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ بلند پایا کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو انسانوں کو بھی عزت بخشتی ہے، جو انسانوں کو بھی بلند مقام اور درجہ عطا کرتی ہے. یہ کتاب عزت اور غلبے سے نوازتی ہے. یہی وہ لوگ تھے جن کو ایران اور روم والے بے عزت سمجھتے تھے، کوئی ویلیو نہیں تھی عربوں کی ان کے سامنے. کہتے تھے کہ یہ عرب کے چرواہے یہ کیا کریں گے. نعوذ باللہ، اتنی حقارت سے ذکر کرتے تھے صحابہ کا، نعوذ باللہ، عرب لوگوں کا مطلب. لیکن جب قرآن نازل ہوا، انہوں نے اس قرآن کو
ایز اٹ از لیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اور اللہ کے رسول نے ان کو تعلیم دی تھی. جب اس قرآن کو انہوں نے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا تو یہ قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا. یہ قرآن ان کی زندگیوں میں واقعی میں ایک ایسی پاکیزہ روشنی لے آیا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے. یہی جو بکریوں کو چرانے والے لوگ ان کو کہا کرتے تھے یہ دنیا کے امام بن گئے, دنیا کے پیشور امام بن گئے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت اور غلبہ ملے تو اسی قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہوگی, اسی قرآن کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. اس کتاب کے اوصاف, اس کی عظمت واقعی میں ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ برکت والی کتاب ہے جو عمر, رزق, مال, وقت, خوشیوں, صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے. ماشاءاللہ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں قرآن ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو, جس میں اس کتاب کی وجہ سے برکت نہ آتی ہو. لیکن اس کتاب کو آپ کو پہلے اپنے دل پر لینا ہے, اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ تو وہ کتاب ہے جو انسان کو نرمی عطا کرتی ہے, جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. جب یہ قرآن کو ہم اپنی زندگی بنا لیتے ہیں تو یہ قرآن ہماری سیرت, ہمارے رویے میں ایک ایسا چینج لاتی ہے کتاب کہ انسان بدل کر رہ جاتا ہے. عاجزی اور نرمی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ مومن ایسا ہو جاتا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن والا اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگ ہوں گے, اہل ایمان ہوں گے تو ان کے لیے وہ ریشم کی طرح نرم ہو جائے گا, اور جب حق اور باطل کا معاملہ آئے گا تو وہ باطل سے ٹکر لینا گوارا کرے گا لیکن اس کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے مومن جب قرآن پر وہ عمل کرتا ہے. تو یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں بلند مقصد کے لیے جینا سکھاتی ہے. بندوں پر فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں, اس کی تلاوت کریں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. یہ قرآن کے حقوق ہیں اصل میں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ واقعی میں قرآن کو پڑھتی ہوں, اس کی تلاوت کرتی ہوں. الحمدللہ ایمان تو ہمارا سب کا ہے, اللہ کا شکر احسان ہے, لیکن کیا میں اس کی تلاوت سے اپنی زندگی کا دن کا آغاز کرتی ہوں؟ کیا میں سوتے وقت تلاوت کو مقصد بناتی ہوں؟ کیا میں اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں؟ اور کیا میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میرے دل کے اندر خواہش, طلب اور تڑپ ہے کہ میں اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں؟ کیونکہ یہ قرآن تو زندگی عطا کرتی ہے, یہ ہمیں بھی زندہ کرتی ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دیتی ہے. تو اسی لیے اس قرآن کو ہمیں دل پر لینا ہے, اس قرآن سے مردہ دلوں کو زندگی اور جلا بخشنی ہے. اس قرآن کی تلاوت سے ہمیں نئی تقویت, ایک اسٹرینتھ حاصل کرنی ہے, روح کی تازگی ہم کو حاصل کرنی ہے اس قرآن سے. اس رمضان میں ہم قرآن کے پورے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں, یہ دل میں ارادہ کریں, یہ دل میں نیت باندھیں کہ مجھے اس رمضان میں اس قرآن کے ساتھ ایسے گزرنا ہے گویا اسی کے مطابق مجھے چلنا ہے, اسی پر مجھے عمل کرنا ہے, کیونکہ یہی میری زندگی ہے. تو ایمان جب انسان کے دل کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے, یعنی اندر تک اتر جاتا ہے, اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے, اور یہ قرآن کے ذریعے ہی ہوتا ہے. یعنی قرآن ہی ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے, یا قرآن کی تلاوت ہی ہمارے دلوں کو روشنی اور جلا بخشتی ہے. اس قرآن کو جتنا ہم پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا. اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا گیا, جب پہلی دفعہ مدینہ میں انہوں نے قرآن سنا مصعب بن عمیر سے, تو ان کے چہرے کا رنگ ہی متغیر ہو گیا. یعنی بالکل ان کے اسکن سے کہا جاتا ہے کہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ بالکل چینج ہو گئے, پہلے والے انسان ہی نہیں رہے. اور انہوں نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ یہ کون سا کلام ہے, یہ کیا چیز ہے, مجھے اس کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف غسل کیجئے, کلمہ پڑھیے اور اللہ پر ایمان لے آئیے. اس کے بعد وہ قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے تھے. لوگ ان کو کہتے تھے کہ اسید بن حضیر تو قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں. اور خود اسید بن حضیر کا یہ حال تھا کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے, اس کی تلاوت کرتے تھے, ان کے چہرے سے گویا کہ روشنی پھوٹ پڑتی تھی. اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اس قدر وہ سرور اور خوشی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے, اور اس قدر وہ تازگی محسوس کرتے اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ وہ کہتے تھے, قرآن پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے رب کا کلام, میرے رب کی کتاب. سبحان اللہ, یہ ان سے محبت, یعنی ان کی محبت کا یہ عالم تھا اس کتاب سے. اس قدر وہ اس قرآن میں انوالو ہو گئے تھے, اس قدر وہ قرآن سے
قریب ہو گئے تھے، کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا۔ تو جب جو شخص قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی زندگی ہے، اصل میں قرآن ہی زندگی ہے۔ اور آپ کو عبداللہ بن مبارک کا بہت مشہور واقعہ یاد ہوگا، بعض اس کو عبداللہ بن مبارک کے ساتھ جوڑتے ہیں، بعض اس کو جو ایاز بہت مشہور تابعی گزرے ان سے جوڑتے ہیں۔ تو بہرحال کہا رہے تھے کہ عبداللہ بن مبارک ینگ سے تھے، مطلب نوجوان تھے، اور ان کے والد بہت نیک تھے، اور ان کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس راہ کی طرف آ جائے، اور وہ دن رات دعا کرتے تھے عبداللہ کے لیے۔ یہ جو مبارک رحمہ اللہ علیہ وہ بھی محدث گزرے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن بیٹا ایسے ہی لاپرواہ سا تھا ذرا، اور یعنی ان کی زندگی ایسی لاپرواہی میں گزر رہی تھی، ینگ ایج میں تھے، ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے۔ کہا رہتے کہ ایک دن وہ کہیں سے گزرے تو کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ان لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خشیت میں مبتلا ہوں، پگھل جائیں، کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو لوگ اس سے پہلے تھے انہوں نے جب اس کتاب کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، تو ان کے لیے امیدیں لمبی ہوتی چلی گئیں، یعنی وہ خواب و خیالوں کی دنیا میں رہنے لگے، اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور اس لیے اکثر ان میں کے فاسق لوگ ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں رکھیں گے، جب ہم قرآن سے دن رات اٹیچڈ نہیں رہیں گے، اس سے جڑے نہیں رہیں گے، تو ہم خواب و خیالوں کی دنیا میں چلے جائیں گے، امیدیں زیادہ ہمارے اندر ہو جائیں گی پیدا، بس صرف خوش فہمیاں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، چھوڑو کیا کرنا ہے، 2 دن کی زندگی انجوائے کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کچھ لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی، جب وہ کتاب سے دور ہوئے اور اس کو وہ حق ادا نہیں کیا، تو ان کی بھی ایسی خواب و خیالوں والی باتیں لمبی ہوتی چلی گئیں، ان کے دل پھر مردہ ہو گئے، ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ اس پر کوئی چیز کا اثر ہی نہیں پڑ رہا تھا، مردہ دل ہو گئے ان کے، اور اسی لیے پھر اکثر ان میں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے۔ تو یہ جو وحی ہے یہ دراصل ہمیں زندگی عطا کرتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ وحی ہماری زندگی میں بہار لے آتی ہے، یہ وحی دراصل ہمیں زندگی کا مقصد سکھاتی ہے، یہ وحی ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے اور ذکر الہی سے ہماری زبان تر رہتی ہے تو ہمارا دل نرم ہوتا چلا جاتا ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی میں قرآن پر عمل آتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا بلند مقام ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسے پھر برائی کے راستے کی طرف جانے نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ قرآن ہماری زندگی میں دن رات کا ساتھ ہو، کیونکہ یہ قرآن ہی ہماری زندگی ہے، یہ قرآن ہی ہمیں زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ قرآن ہی ہمیں ہمیشہ کی ابد الآباد کی زندگی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے بنیں، اس قرآن کے نزول کے مقصد کو ہم سمجھنے والے بنیں کہ کس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا، اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے جو نور ہے اور واضح کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ کتاب نور سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو، جو ہمیں منور کرتی ہے، جو ہمیں روشنی دیتی ہے، یہ کتاب ہی زندگی لاتی ہے، اور یہ کتاب ہی زندگی دیتی ہے، اور یہ کتاب ہی ہمیں ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ عطا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔